بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، ہمارے بہت سے بھائی بہت سی وہ چیزیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور جسے ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ نو مولود کا استقبال کیسے ہو اور اس کا حق باپ پر کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی تھی کہ نیک بیوی تلاش کرے، اس سے نکاح کرے نیک عورت سے. دوسری چیز میں نے عرض کی کہ نکاح بالکل آسان اور سادہ طریقے سے کرے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. اور جو تیسری چیز ہم نے عرض کی کہ نکاح کے بعد جو ملاقات ہوتی ہے اس کے بھی کچھ آداب ہیں. اور بخاری کی روایت 776 صفحہ کہ جب ہم بستری کے لیے جائیں ملاقات کے لیے تو دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اور اس کے بعد ایک دوسری دعا بھی ہے، جب انزال ہے، جب منی نکلنے کے ٹائم دل میں پڑھے گا. بعض لوگوں نے کہا کہ فراغت کے بعد کپڑا پہننے کے بعد پڑھے اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ بچہ جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. پھر چوتھی چیز جو ہے آدمی دعا کرتا رہے اولاد کے نیک ہونے کی. پانچویں چیز کیا ہے کہ ایک دوسرے کو خوشخبری بھی دے سکتے ہیں، دینی بھی چاہیے. اور چھٹی چیز کیا ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی ولادت ہو جائے تو اس کا ناک کاٹیں گے، اس کو نال بولتے ہیں، پھر غسل دیں گے. اور اگر غسل دینا مناسب نہ ہو طبی اعتبار سے تو ایسے ہی اس کو پوچھ کر کے صاف کر کے اب کیا کریں گے، اذان اور اقامت. ہمارے بہت سے بھائی غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اذان اور اقامت کے سلسلے میں. وہ چاہتے تو ہیں لیکن کیا کون اذان دے گا بچے کے کان میں، کون اقامت کہے گا، تو اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں. یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی عمر معتاد کو پہنچ جاتے ہیں. بعض دفعہ 65 سال 70 سال 80 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم خود یا تو ہمیں اذان اور اقامت آتی نہیں ہے، اور اگر آتی ہے تو ہم یہ ہمت نہیں جٹا پاتے ہیں کہ اپنے بیٹے پوتے نواسے کے کان میں اذان اور اقامت دے سکیں. تو ہم ڈھونڈتے ہیں کسی کو. ہمیں خود اس کا اہل ہونا چاہیے اذان اور اقامت دینے کا. اگر نہیں دے سکتے ہیں تو بلکہ جلدی سے جلدی اذان اور اقامت دینی چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد جو ہے یہ ترمذی شریف میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کیا روایت ہے؟ روایت ترمذی کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کہ یہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود، دھیان دیجیے ہمارے بہت سے لوگ کیا نواسا ہوگا تو شرم کرتے ہیں، ہوتا ہوگا تو بھی خود اذان دینے کو نہیں تیار ہوتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دیا. اور یہ کنز العمال میں مسند ابی اعلیٰ الموصلی کی تخریج کے حساب سے
حضرت حسین رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ من ولد له ولد فأذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور اس نے اس کی دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، لم یضرہ ام الصبیان، تو اس کو ام الصبیان کی بیماری نہیں ہوگی۔ پتہ کیا چلا؟ دائیں میں اذان بائیں میں اقامت۔ ام الصبیان کیا ہے؟ بیماری ہے سوکھا کی، جو بعض دفعہ شیطان کے شر سے ہوتی ہے۔ اگر اذان اقامت دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ ام الصبیان سے محفوظ رکھے گا، سوکھڑے کی بیماری سے۔ لیکن اذان اقامت میں حکمت کیا ہے کہ اللہ کی اس سے کام میں سب سے پہلے جو آواز جائے گی اذان کی، اللہ کی کبریائی کی، اللہ کی بڑائی کی اور اللہ کے پیغمبر کی رسالت کی شہادت کی آواز جائے گی۔ تو اس کے جو کان مانوس ہوں گے، دل و دماغ پہ جو اثرات ہوں گے وہ ایمان کی مضبوطی پیدا ہوگی اور روحانیت پیدا ہوگی۔ لیکن ہمارے بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہی اتنے گولے پٹاخے داغ دیتے ہیں کہ پوچھو مت، اور بعد میں جو وہی لڑکا کسی کچھ غلط کاموں کا شکار ہو جائے، بیماری کا شکار ہو جائے تو بھاگے پھرتے ہیں یہاں وہاں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں تو ہماری اولادیں انشاءاللہ ویسے ہی محفوظ رہیں گی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ حکمت کیا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں اس کی کان میں جو آواز جائے تو اللہ کی کبریائی کی جائے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا جب بچے کی ولادت ہو تو وہاں زور سے نہیں بولنا چاہیے، اور سب سے پہلا کام فٹافٹ کسی کہ گود میں دے کے اذان دے دینی چاہیے، اس کے بعد کچھ بھی کرو۔ کیوں منع کیا؟ تاکہ جو سب سے پہلی آواز اس کے کان میں جائے وہ اللہ کی بڑائی کی جائے، اذان کی جائے، اقامت کی جائے۔ اور پھر کیا اذان کیا ہے؟ یہ جو اسلام کے جو ارکان ہیں ان ارکان میں سب سے اہم رکن ہے اذان، نماز جو ہے اس کے لیے اذان ہوتی ہے، اس کے لیے اذان ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ بندے کی جو زندگی ہے، جیسے اذان ہوتی ہے تو ہم نماز کا انتظار کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بندہ جو ہے ماں کی پیٹ سے باہر آیا، 70 سے 90 120 سال کو پہنچ گیا اور پھر دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کی پھر غسل کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو اس میں یہ بتلانا بھی مقصد ہے کہ تم ایسے رہو، یعنی یہ سمجھو کہ تمہاری زندگی بہت مختصر ہے اور تمہارے آنے میں اور جانے میں اتنا ہی فاصلہ اور وقفہ ہے جتنا اذان اور اقامت نماز کے درمیان وقفہ رہتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی رعنائیوں میں مست نہ ہو جاؤ، مگن نہ ہو جاؤ۔ اور اذان کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے بہت کچوکے لگاتا ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو، اور اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو اذان دینے سے شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اذان دینے والے کو چاہے کہ بہت زور سے نہ اذان دے، اور اذان دینے والے کو کان میں اپنی انگلی ڈالنا بھی نہیں ہے، ایسے اذان دینا ہے قبلہ رو ہو کر کے، گوٹ میں لے کر کے۔ لیکن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح میں جیسے پھر منڈی گھمانی رہتی ہے نا دائیں اور بائیں، ایسے گھمانی جائے گی اقامت میں بھی اور اذان میں بھی۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے جس کو عام طور سے ہم جس سے ناواقف ہیں، وہ کیا ہے؟ تعوذ۔ کیا ہے وہ؟ یہ 7ویں چیز ہے تعوذ۔ عام طور سے ہم اس سے ناواقف ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت سورہ آل عمران آیت نمبر 36 میں حضرت مریم کی جو والدہ کا تذکرہ ہے
اس میں کیا کہا انہوں نے؟ اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے بار الہ میں اسے اور اس کی نسل کو، ہم کیا کرتے خالی اپنی فکر ہے، بہت زیادہ بیٹوں کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں یہ سبق بھی ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، اس کے ساتھ نسلوں کی فکر کریں، اپنا گھر مکان ایسی جگہ بنائیں جہاں سے مسجد قریب ہو، مدرسہ قریب ہو، جہاں مر جاؤ تو تمہاری لاش کو اٹھانے کے لیے حمال نہ بلانا پڑے، مسلمانوں کے کندھے تمہارے لیے حاضر ہو۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسی جگہ آباد ہو جاتے ہیں جہاں مسلمانوں کا نام و نشان نہیں رہتا ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہماری اپنی تو ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہو، تمہاری نسلوں کا کیا ہوگا ایسے ماحول میں؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے بار الہ میں اسے اور اس کی نسل کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ تم کی حفاظت فرما شیطان کے شر سے۔ خالی بچی کے لیے نہیں کہا، حضرت مریم کے لیے، ان کی ذریت اور نسل کے لیے بھی کہا۔ تو اذان اور اقامت کے بعد گود میں لے کر کے قبلہ رو ہو کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس کے آگے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی باتیں معلوم پڑ جائیں گی۔ اب اس کے بعد جو ہے 8ویں چیز کیا ہے؟ تحنیک۔ ہمارے بہت سے بھائی تحنیک سے بھی واقف نہیں ہے، تحنیک سے بھی واقف نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے، اور ان سب چیزوں میں بہت فاصلہ نہیں کیا جائے گا۔ میں اذان کے بارے میں بتا دوں، اگر کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد کانچ میں رکھ دیا گیا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا پائپ کے ذریعے اذان دے دی جائے، کچھ لوگوں نے کہا ایسے ہی اذان دی جائے، ایسے ہی اذان دی جائے، لیکن اذان دی جائے۔ اگر مشکل ہو، ہاسپٹل سے منع ہو، نہ جا سکتے ہو، تو جب نکالا جب تو اذان دی جائے فٹافٹ۔ تو 8ویں چیز کیا ہے؟ اذان اور تعوذ کے بعد تحنیک ہے، تحنیک کرنا بھی سنت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تحنیک کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ولد لی غلام فأتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماہ ابراہیم وحنکہ بتمرۃ، مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209، کہ مجھے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا، تو آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم۔ کتنا مبارک نام رکھا۔ ہم کیا نام رکھتے ہیں سوچ لیں۔ وحنکہ بتمرۃ، اور چھہارے کے ذریعے اس کی تحنیک کی، چھہارے کے ذریعے اس کی تحنیک کی۔ ایک دوسری روایت اور مسلم کی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم۔ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تو آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے، خیر و برکت کی دعا کرتے، ویحنکہم، اور ان کی تحنیک کرتے۔ خیر و برکت کی دعا کرنا چاہیے۔ اور تحنیک کیا ہے؟ چھہارا، یا چھہارا نہ ہو تو کھجور، لیکن کھجور کے اوپر جو اس کا چھلکا ہوتا ہے تھوڑا، کبھی بھی چپکنے کا خطرہ رہتا ہے تالو میں، اس کو نکال کر کے اس کو چبا لے، اور چبانے کے بعد اس کا تھوڑا سا حصہ تالوں میں لگا دے، اور کھجور اور چھہارا نہ ہو تو شہد یا کیا کہتے ہیں اور کوئی میٹھی چیز، لیکن بہتر کیا ہے؟ اصل چھہارا کا لفظ ہے، چھہارا ہے یا کھجور ہے، اس کے بعد میٹھی چیز ہے۔ یہ کون کرے گا؟ کوئی نیک آدمی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی اللہ والا ہو۔ اب اگر آپ کو کوئی نہیں مل رہا ہے تو آپ کے گھر میں جو بڑے بوڑھے اللہ والے ہیں، بلکہ پہلے آپ کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ گھر کا جو بڑا بوڑھا اللہ والا کوئی بھی ہے، یا کوئی بھی جوان ہے، کوئی بھی ہے اللہ والا ہے، نیک لگتا ہے، ہر مسلمان نیک ہوتا ہے، وہ خود یہ کام کر دے
چھہارے کو چبائے، کس کے چبائے، اور پھر وہ تھوڑا سا لعاب کے ساتھ نکال کے اس کے تالوں میں ایسے لگا دے. یہ سنت ہے. اس کی برکت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کو دیا، آپ نے ان کی تحنیک کی، اور کتنی روایتیں ان سے مروی ہیں، اور عظیم مفسرین میں ان کا شمار ہے. جتنے مفسرین ہیں سب کا سرا وہیں جا کے ختم ہوتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہماری ماؤں کے لیے بھی سبق ہے اس میں، اور ہمارے اپنے لیے بھی ہے. ان کی والدہ کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر، مائی عائشہ کی بہن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھی تو حمل سے تھی. یہ باتیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو مسائل پوچھنے میں یا بتانے میں جھجک نہیں کرنا چاہیے. اور ہجرت کیا ہم نے تو قبا پہنچتے پہنچتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نواز دیا، ہمارے لڑکا پیدا ہوا، تو ہم اس کو کہاں لے کر کے گئے؟ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. دیکھو امید سے ہے اور بالکل ٹائم قریب آنے والا ہے، پھر بھی ہجرت کے لیے سفر کیا. اور اس زمانے میں سفر کتنا پرعز مشقت ہوتا تھا، آج کے لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. اور ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی. آج کے ہمارے یہاں ماحول کیا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو عورت کو پتہ نہیں کیا سیوری میں ڈھا دیں گے، کیا کر دیں گے، کچھ کر نہیں سکتی ہے، مل نہیں سکتی ہے، پتہ نہیں کہا کہ رسم آ گئی ہے. اس کے صحت کا آپ خیال کرو. وہ خود چل کر کے لے کر کے گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ دعا دیا، برکت کی، اور پھر تحنیک کی. تو تحنیک کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو سب سے پہلی چیز جائے، کسی اللہ والے کا لعاب اس کے پیٹ میں جائے، اب اس کے بعد ماں دودھ پلائے گی. یہ سنت ہے. 9ویں چیز ہے عقیقہ. عقیقہ کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے اس میں نام رکھنے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تصبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ گروی ہے، گروی اپنے عقیقہ کے بدلے. اس کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا، جانور ذبح کیا جائے گا، اور اس کے بال چھیلے جائیں گے اور نام رکھا جائے گا. تو میں عقیقہ کا تذکرہ بعد میں کرتا ہوں، نام رکھنے کا تذکرہ پہلے کر دیتا ہوں. اس میں جو ہے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، بال چھیلا جائے، صاف کیا جائے، نام رکھا جائے. نام آپ پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت یہ ابو موسیٰ اشعری نے جو فرمایا کہ جو ہے نقل کیا کہ ہمارے بچہ پیدا ہوا، آپ لے کر کے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا نام ابراہیم رکھا. تو پہلے دن نام رکھ دیا، تو پہلے بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں. اگر پہلے نہیں رکھا ہے تو 7ویں دن نام رکھ دینا چاہیے. ناموں کے سلسلے میں ہوتا کہ ہمارے بھائی لوگ پوری ڈکشنری لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور نیٹ پہ تلاش کرتے رہتے ہیں. کہاں تلاش کرتے ہیں؟ نیٹ پہ تلاش کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. کیونکہ ہم ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو دنیا میں کسی کا نام نہ ہو، ہمارے ہی بیٹے کا، ہمارے ہی پوتے کا، ہمارے نواسے کا وہ انوکھا نام ہو. جبکہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، سن لو غور سے مسلمانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس جن کا میں تذکرہ بھی کیا راوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ. باپ پر، بیٹے کا حق باپ پر کیا ہے کہ اچھا نام رکھے اور اس کو ادب سکھلائے، اچھا ادب، اچھی تہذیب، اچھی تربیت.
اب جو ہے یہ ایسا جو دوسری روایت ہے اس میں کیا ہے کہ اول ما ينحر الرجل ولدہ اسم، اس بعد بیٹے کو جو سب سے پہلی چیز تحفے میں دیتا ہے، گفٹ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اسم، اس کا نام ہے۔ فَلْيُحْسِنْ اسما، تو چاہیے کہ اچھا نام رکھے۔ اب اچھے نام سے کیا مراد ہے؟ اچھا وہ ہوگا جو ہم سمجھیں گے، یا اچھا وہ ہوگا جو محبوب خدا بتلائیں گے؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، کہ ہم جو ڈھونڈتے ہیں پوری ڈکشنری بیٹھ کے کھول کے بیٹھتے ہیں، نیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، انوکھا نام ڈھونڈتے ہیں، وہ اچھا ہے یا اللہ کے پیارے حبیب نے جو ارشاد فرمایا وہ اچھا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کرو۔ اس پہ آپ کی کہ اس کے رسالت اور اللہ کی کبریائی، اس کی وحدانیت پر آپ کا کتنا ایمان و یقین ہے، اس کا بھی امتحان ہے۔ دھیان رکھو مسلمانوں، یہ سب سے پہلا تحفہ اپنے لڑکے کو دے رہے ہو، کیا دے رہے ہو؟ نام۔ تو اچھا نام رکھو۔ نام کون سا نام اچھا ہے؟ اچھا نام رکھنے کو کیوں کہا گیا یہ بھی سن لو۔ یہ روایت احمد اور ابو داؤد کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدعون یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم، قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، بلائے جاؤ گے۔ مشہور کیا ہے کہ ماں کے نام سے فلاں بن فلانا، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے جو مشہور ہے وہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ بیٹا قیامت کے دن اپنے اور باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں، فلاں ولد فلاں۔ تو اللہ سے کیا فرماتے ہیں؟ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، تو اپنے ناموں کو اچھا رکھو، بہتر رکھو۔ اب بہتر نام وہ ہوگا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بیان فرمائیں گے، جس کی ترغیب دیں گے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب اسمائکم الی اللہ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو نام ہے کیا؟ عبداللہ، عبد الرحمن۔ عبداللہ، عبد الرحمن کیوں محبوب ہے؟ اس میں عبدیت ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اللہ کی بندگی کا اظہار ہے۔ تو اس جیسے نام اللہ کو، جس میں اللہ کی بندگی کا اظہار عبدیت ہو، وہ اللہ کو، اللہ کے رسول اللہ کو، اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری بات میں کیا ہے؟ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا، حضرت عبداللہ بن جراح سے نقل کیا کہ سموا باسماء الانبیاء ولا تسموا باسماء الملائکہ، کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، ملائکہ کے ناموں پر نام نہ رکھو۔ یہاں ملائکہ کے ناموں پر بھی نام رکھنے سے منع کر رہے ہیں آپ۔ یہ روایت جس کو دیکھنا ہوگا سب کو دیکھ رہے ہیں، مرقات المفاتیح جلد نمبر 7 میں۔ ملائکہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب کا نام کچھ اسی طرح تھا ملائکہ کے نام پہ، تو آپ نے بہت ہی کراہت کا اظہار کیا اور کہا کیا انسانوں کے جو نام تھے وہ تم کو کم پڑ گئے تو تم نے فرشتوں کا نام رکھا؟ تو بعض لوگوں نے کیا کہا، اس کو کیا کہا ہے کہ مناسب نہیں ہے فرشتوں کا نام رکھنا اپنے اولاد کا۔ اور ہم کیا کیا نام رکھتے ہیں؟ فرشتے تو اللہ کی بہت عظیم مخلوق ہے، ہم تو ان لوگوں کا نام رکھتے ہیں کہ فرشتے کیا عام انسانوں کے قدم کے دھول کو نہ پہنچ سکے، ایسے لوگوں کا نام ڈھونڈتے ہیں۔ کھلاڑیوں کا نام ڈھونڈیں گے، اور کیا کہتے ہیں ایکٹروں کا نام ڈھونڈیں گے، اور کس کا تمہارے بچے بڑے سے ہو جاتے ہیں، ناچتے تھرکتے ہیں، کسی طرح کرتے ہیں، شراب پیتے دوڑا مارتے ہیں، اور کیا گجڑی نشری ہو جاتے ہیں، لباس بنائے، اور کہاں منہ مارتے ہیں۔ دوسری بات ہے سموا باسماء الانبیاء، اللہ کے حبیب صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء کے نام رکھو۔ کس کے نام رکھو؟ انبیاء کے نام رکھو۔ اب انبیاء کے نام کتنے مبارک نام ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، نوح، زکریا، الیاس، یحییٰ، عیسیٰ، کتنے مبارک نام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نام رکھیں جس میں عبد ہو، اور نہیں تو انبیاء کے نام رکھیں۔ اب اگر اور نیچے آنا ہے تو صحابہ کرام کے نام رکھیں،
اب صحابہ کرام میں سب سے پہلے کون ہے؟ خلفاء راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، اس ترتیب کا خیال رکھیں. اس کے بعد نہ سمجھ میں آئے تو پھر اور دیگر صحابہ کرام کے نام رکھیں، بزرگوں کے نام رکھیں، اولیاء اللہ کے نام رکھیں. تو نام رکھنے میں ہمیں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. الٹے سیدھے ناموں سے بچیں، الٹے سیدھے ناموں سے بچیں. تو بیٹے کو جو باپ سب سے پہلا تحفہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ نام ہے.